السلام علیکم ناظرین، میں زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ نیوز۔ جی ناظرین، اس وقت موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل مرکزی ہاؤس میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار عبدالرحیم صاحب۔ آئیے ان سے الیکشن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے فنکشنل ہاؤس میں، ہمارے بڑی باعث فخر بات ہے یہ۔ سر جانیں گے کہ الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو فائنل ڈیٹ دے دی ہے اور بڑا ہی شارٹ ٹائم ہے الیکشن کے حوالے سے، تو سر جی ڈی اے کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ میلہ لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، اپنے درخواستیں دے رہے ہیں جی ڈی اے کے ٹکٹ کے لیے، اور 20 سے 22 تاریخ تک فارم نامینیشن پیپرز جمع کرانے ہیں الیکشن کمیشن میں، وہ بھی انشاءاللہ جو ہے اس کی بھی تیاری ہم نے سارے لوگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس دفعہ آپ دیکھیں گے جیسے ہی الیکشن کا معاملہ آگے بڑھے گا تو آپ کو ایک لہر جی ڈی اے کی نظر آئے گی سندھ بھر میں، اور انشاءاللہ تعالی جی ڈی اے جو ہے کامیاب ہوگی اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر آئندہ سندھ حکومت انشاءاللہ جی ڈی اے بنائے گی۔ جی بالکل انشاءاللہ۔ اور آپ نے جیسے کہا کہ اتحادی الیکشن لڑے جا رہے ہیں، سر کون کون سی پارٹیاں اتحاد میں؟ دیکھیں ہماری کوشش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام جماعتیں جو ہیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں تمام جماعتوں سے رابطہ رکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اسٹریٹجی بنائیں گے تاکہ ہم پیپلز پارٹی کو بالکل تنہا کر دیں، اور وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی نے 15 سال میں جس طرح سے سندھ کا میں اگر یہ کہوں کہ بیڑا غرق کر دیا شاید غلط نہیں ہوگا۔ آپ تعلیم یہاں کی تباہ کر دی، صحت عامہ تباہ کر دی، آپ دیکھیں نوکریاں بیچ رہے ہیں، نوجوانوں کا فیوچر تباہ کر دیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسے گناہ ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ معاف نہیں کیے جانے چاہیے، اور ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو حکومت سے باہر کر دیا جائے، کیونکہ یہ حکومت میں آ کے صرف اپنی جیبیں بھرتے ہیں اور عوام کو یہ پوچھتے نہیں ہیں، عوام کی فلاح کے لیے کوئی کام کرتے نہیں ہیں، یہ صرف کرپشن کرتے ہیں اور اپنی جیبیں بھرتے ہیں اور پیسے جو ہے املاک باہر خریدنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر۔ ایک بات آپ سے اور جاننا چاہیں گے کہ جی ڈی اے کی ایک اور کامیابی ہے کہ کافی جماعتوں سے جو ہے جو اہم شخصیات ہیں جو جی ڈی اے میں جنہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، سر اور کیا جی ڈی اے کی پلاننگ ہے اور کتنی وکٹ جو ہیں گرائے گی جی ڈی اے؟ دیکھیں اللہ کو بڑی بات پسند نہیں ہے تو ہم کوئی بڑی بات نہیں کریں گے۔ بڑی بات پیپلز پارٹی والوں نے کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 80% جی ڈی اے کے جو رہنما ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور گڑ گڑا کے ہم سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں پیپلز پارٹی میں لے لیں، لیکن جب یہ میدان سجا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں اور جی ڈی اے میں شامل ہو رہے ہیں، بہت سارے نامور لوگ جو کہ سیاسی گھرانے ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں، تو یہ ساری کایا جو ہے پلٹ گئی ہے ان کے لیے، تو بڑی خوشائن بات ہے، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ سندھ میں اب نجات دلائی جائے پیپلز پارٹی کی۔ یہ الیکشن چینج کا الیکشن ہے، تبدیلی کا الیکشن ہے، اور انشاءاللہ تعالی 15 سال میں جو خرابیاں ہوئی ہیں اس کو درست کرنے کے لیے یہ الیکشن بڑا ضروری ہے، صاف شفاف اور منصفانہ الیکشن ہونے چاہیے۔ جی بالکل سر۔ اچھا آپ نے کہا کہ صاف شفاف الیکشن کی بات کی گئی، احتجاجی رائے دی گئی تھی کہ جی ڈی اے کی جانب سے کہ آر او کہ یہ نہیں ہونے چاہیے ان الیکشن میں، اور ابھی بھی انہی کی ہی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ جی ہاں، یہ تو دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اب میں وہ کچھ اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ سپریم کورٹ کی بے حرمتی ہو، تو ان کا جو بھی فیصلہ ہے ہم اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہم فیلڈ میں انشاءاللہ دکھائیں گے، اس کا جواب ہم دیں گے کہ یہ جتنے بھی آر او اپنے گھر کے لگا لیں، اپنے پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کو لگا لیں، عوام کی اتنی بڑی تعداد جو ہے جی ڈی اے کے حق میں انشاءاللہ پولنگ اسٹیشن پہ ہوگی کہ یہ دھاندلی نہیں کر پائیں گے۔ ضرور سر، آخر میں کچھ الفاظ کینڈیڈیٹ کے لیے اور ہماری عوام کے لیے۔ دیکھیں عوام سے صرف توقع ہے کہ وہ اب پہچانے پیپلز پارٹی کو، یہ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نہیں ہے، یہ زرداری لیگ میں تبدیل ہو چکی ہے، اور ان کا مشن صرف پاکستان کے وسائل کو ہڑپ کرنا ہے، اور سندھ کے نام پہ جو ان کو وسائل ملتے ہیں، جو پیسے ملتے ہیں، وہ عوام پہ خرچ نہیں ہوتے، وہ ان کی جیبوں میں جاتے ہیں، اور پورا انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی سسٹم کام کر رہا ہے،
اور وہ سسٹم آج بھی کام کر رہا ہے کہ حالانکہ عبوری حکومت ہے. تو وہ سسٹم کی موجودگی میں عوام کے لیے, غریب آدمی کے لیے کوئی اس کا جو ہے وہ آئندہ بہتر نظر نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کو بھی توڑیں گے انشاءاللہ, اور اس حکومت کو بھی ناکام کریں گے, اور پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پر شکست فاش دیں گے. جی بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے جنرل سیکریٹری سردار عبدالرحیم صاحب. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسٹریٹ نیوز, عوام کی آواز.